ابو صالح کہتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اندر آ کر پوچھا، یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پس وہ واپس چلے گئے۔ وہ بعد میں پھر ایک دفعہ آئے اور اجازت طلب کی اور پوچھا کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ اندر آ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کو پچھلی دفعہ میری عدم موجودگی میں کس چیز نے گھر میں آ کر یہاں بیٹھنے سے منع کیا تھا؟ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عورتوں پر داخل ہونے سے منع فرمایا جن کے خاوند گھر پر موجود نہ ہوں۔ حدیث نمبر 2334 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے جبکہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو۔ حدیث نمبر 2336 مسند احمد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 یا اس سے زیادہ دنوں کا سفر نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا بیٹا یا خاوند یا کوئی اور محرم رشتہ دار ہو۔ حدیث نمبر 2337 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دنوں کا سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ حدیث نمبر 2338 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 دن اور رات کا سفر کرے مگر ذی محرم کے ساتھ۔ حدیث نمبر 2339 مسند احمد۔ دوسری سند۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 رات کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ ذی محرم مرد ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2340 مسند احمد۔